سب سے پہلی جو بات یہاں پر لکھی ہے وہ کیا لکھی ہے؟ عقل سے مدح سرائی کرو. یہ زبور کا حوالہ ہم پڑھیں گے خدا کے کلام میں سے، زبور نمبر 47 اور اس کی آیت نمبر کیا ہے؟ 7. لکھا ہے کیونکہ خدا ساری زمین کا بادشاہ ہے، عقل سے مدح سرائی کرو. آمین. ایک اور حوالہ بھی اگر ہم پڑھ لیں، اگر میرے ساتھ آپ نکالیں پہلا قرنتھیوں اس کا 15واں باب اور اس 14واں باب اور 15ویں آیت. پہلا قرنتھیوں 14واں باب اور 15ویں آیت. یہاں پر پولس رسول لکھ رہا ہے بس کیا کرنا چاہیے؟ میں روح سے بھی دعا کروں گا اور عقل سے بھی دعا کروں گا. روح سے بھی گاؤں گا اور عقل سے بھی گاؤں گا. ورنہ اگر تو روح ہی سے حمد کرے تو نا واقف آدمی تیری شکر گزاری پر آمین کیوں کہے گا؟ اس لیے کہ وہ نہیں جانتا کہ تو کیا کہتا ہے. تو بے شک اچھی طرح سے شکر کرتا ہے مگر دوسرے کی ترقی نہیں ہوتی. آمین. سو یہاں پر جو پہلی بات بیان کی گئی ہے کیا ہے؟ عقل سے کیا کرو؟ مدح سرائی کرو. زبور 47 کی 7ویں آیت. اور پولس رسول کرنتھس کی کلیسیا سے یہ کہہ رہا ہے کہ میں روح سے بھی دعا کروں گا، روح سے بھی حمد و ثنا کروں گا اور عقل سے بھی، دانائی سے بھی. اب یاد رکھیے اس دنیا کے اندر دو طرح کے لوگ ہیں اور دو طرح کے مسیحی بھی ہیں. پہلے جو ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو خدا کو مانتے ہیں. آپ میں سے کتنے لوگ خدا کو مانتے ہیں؟ خدا کو جانتے ہیں، مانتے ہیں، سبھی مانتے ہیں. ویری گڈ. تو پہلے وہ لوگ ہیں جو خدا کو مانتے ہیں اور یہ کیا ہے؟ یہ مذہبیت ہے. ٹھیک ہے. لیکن دوسری قسم کے لوگ وہ ہیں جو خدا کی مانتے ہیں اور یہ کیا ہے؟ یہ روحانیت ہے اور یہ فرما برداری ہے اور اس میں خدا کے ساتھ ایک ریلیشن ہے. ٹھیک ہے. خدا کو تو ساری دنیا مانتی ہے، ہر مذہب کا شخص اس بات کو مانتا ہے، ایگری کرتا ہے کہ دنیا کے اندر کائنات میں کوئی ایسی ہستی ہے جس نے سب کچھ بنایا ہے. لیکن خدا کی ماننے والا، خدا کی بات کو سننے والا، اس کی ماننے والا اور اس کی بات پر عمل کرنے والا کون ہے؟ یہ روحانی شخص ہے جو روح سے بھرا ہوا ہے. اور یہ مذہبیت نہیں ہے، یہ روحانیت ہے اور اس میں خدا کے ساتھ اس کا کیا ہے؟ ایک ریلیشن ہے، رشتہ ہے. تو پہلی بات خدا کو ماننے والے اور خدا کی ماننے والے، اس میں فرق ہے نا. اور پھر وہ لوگ جو خدا کے بارے میں جانتے ہیں اور وہ لوگ جو خدا کو جانتے ہیں. خدا کے بارے میں صرف جاننا یہ کیا ہے؟ یہ علم ہے، یہ انفارمیشن ہے. لیکن خدا کو جاننا یہ کیا ہے؟ ریلیشن ہے. یہ کیا ہے؟ یہ ریولیشن ہے. ریولیشن ود ریلیشن. رشتے کے اندر مکاشفہ ہے. کن کے لیے؟ جو خدا کو جانتے. ٹھیک ہے. خدا کو ماننا، خدا کی ماننا یہ فرق ہے. خدا کے بارے میں جاننا، خدا کو جاننا یہ فرق ہے. ٹھیک ہے نا. مثال کے طور پہ ہم اپنے، جیسے مثال کے طور پہ ہم عمران خان کے بارے میں جانتے ہیں، اچھا بھی جانتے ہیں، برا بھی جانتے ہیں، لیکن پرسنلی ہم اس کو نہیں جانتے کہ وہ کیسا ہے. پرسنلی جاننے کے لیے
ہمیں اس کے ساتھ ریلیشن بنانا پڑے گا، اس کے کلوز جانا پڑے گا، اس کے ساتھ وقت گزارنا پڑے گا، اس کو فالو کرنا پڑے گا، پھر ہمیں سمجھ میں آئے گی کہ آیا یہ کیا شخصیت ہے. ٹھیک ہے. ایسے ہی خدا کے بارے میں جاننا، آپ بائبل پڑھیں، آپ بکس پڑھیں، آپ کو بہت سا نالج انفارمیشن مل جائے گی، لیکن پرسنلی خدا کو جاننے کے لیے آپ کو خدا کے ساتھ ایک ریلیشن بنانا پڑے گا، ایک رشتہ بنانا پڑے گا، اس کے ساتھ آپ کو وقت گزارنا پڑے گا، اس کی عادت کو، اس کے مزاج کو، اس کے رویوں کو، اس کی فطرت کو، اس کی نیچر کو، سوچ کو سمجھنا پڑے گا کہ وہ کیسا ہے. اس کے بعد جو ریلیشن ہے وہ مضبوط ہوگا. اور پھر تیسری بات، ایک وہ مسیحی ہے جو نامی مسیحی، اور یہ کون ہے؟ جو مسیحی خاندان میں پیدا ہوتا ہے. اور دوسرا مسیحی وہ ہے جو حقیقی مسیحی، ریل کرسچن، جو نئے سرے سے خدا کے خاندان میں پیدا ہوتا ہے. تو پھر اس کے بعد چوتھی بات، انہی کرسچنز میں سے، ٹھیک ہے، کچھ کرسچن ہوتے ہیں ایموشنل، جذباتی، ٹھیک ہے، جو جذبات کے بہاؤ میں اچھلتے بہتے پھرتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے جو جذبات ہیں یہ آتے جاتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے نا، ایک دم سے غصہ آ گیا کسی پہ، ایک دم سے پیار بھی آ گیا، ٹھیک ہے نا. تو یہ جذبات کی ایک ایسی کنڈیشن ہے کہ جذبات آتے بھی ہیں اور جاتے بھی ہیں. اور جو ایموشنل کرسچن، جو جذباتی کرسچن ہیں، وہ کبھی کبھی تو خدا کی محبت سے بھر جاتے ہیں، کبھی کبھی ہالےلویا کے نعرے، کبھی کبھی خدا کی بڑی تعریف، لیکن جیسے ہی حالات تھوڑے سے خراب ہوتے ہیں، مشکل آتی ہے، تو ان کے جذبات جو ہیں وہ ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں. پھر وہ خدا کی تعریف نہیں کرتے بلکہ خدا سے شکوے اور شکایتیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن جو ببلیکل کرسچن ہے اس کو ہم انٹلیکچوئل کرسچن بھی کہتے ہیں. یہاں پر میں نے ایک ورڈ لکھا ہے انٹلیکچوئل. ٹھیک ہے. اس کا مطلب ہے ایسا شخص جو دانشور ہے، ایسا شخص جو شعوری ہے، ایسا شخص جو عقلی ہے، جو مطلب اپنی عقل سے کسی چیز کو دیکھتا ہے، اس کی ریسرچ کرتا ہے، اس کے بعد جا کے فیصلہ کرتا ہے کہ اس پر میں نے عمل کرنا ہے کہ نہیں کرنا. مطلب سوچ سمجھ کر، دیکھ بھال کر کسی بھی کام کو کرنے والا جو شخص ہے وہ انٹلیکچوئل ہوتا ہے، وہ جذباتی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا. مثال کے طور پہ ہم توما رسول کی بابت اکثر بہت سے لوگ ہیں جو نیگیٹو تھاٹس پیش کرتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک انٹلیکچوئل ایماندار تھا، جس نے دیکھا، جس نے سمجھا. وہ ایسا شخص نہیں تھا کہ وہ ہماری دنیا میں ایک جملہ ہے نا کہ جن نے لایا گلی تر چلی. ٹھیک ہے نا. مطلب جس نے آپ کو جو بتایا آپ نے کہا ٹھیک ہے یہی صحیح ہے، لیکن آپ نے خود سے کوئی ایکسپیرینس نہیں کیا، آپ نے خود سے کسی چیز کو پرکھا نہیں ہے، آپ نے خود سے کوئی ریسرچ نہیں کی، آپ نے خود سے اس بات کو سوچا نہیں ہے، سمجھا نہیں ہے، اور اس کے مطابق آپ نے کوئی فیصلہ نہیں کیا. تو ہمیں انٹلیکچوئل ہونے کی ضرورت ہے، اور خدا کی پرستش کرنے کے حوالے سے یہاں پر جو بات ہم نے پڑھی نا کہ میں عقل سے مدح سرائی کروں گا، میں روح سے بھی گاؤں گا اور عقل سے بھی گاؤں گا، یعنی کہ مجھے انٹلیکچوئل ہونا پڑے گا. اور یہ بہت ضروری ہے. کبھی کبھی ہم بالکل ہی بے وقوفوں کی طرح ہم دو سنا کرتے ہیں، نادانوں کی طرح پرستش کرتے ہیں، لیکن ہمیں پرستش کرنے کے لیے بھی حکمت کی ضرورت ہے، دانائی کی ضرورت ہے، سوجھ بوجھ کی ضرورت ہے. اور اگر نہ ہوتی تو یہاں پر یہ بات نہ لکھی جاتی، زبور نویس نہ لکھتا کہ عقل سے مدح سرائی کرو، پولوس نہ کہتا کہ میں عقل سے بھی گاؤں گا اور روح سے بھی گاؤں گا.
اس کا مطلب عقل جو ہے وہ کیا ہے؟ بہت ضروری ہے. اور انٹلیکچوئل شخص جو ہے وہ دیکھتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں اور کیوں کر رہا ہوں اور کیسے کر رہا ہوں. یہ بات ہمیں جاننا بہت ضروری ہے خدا کی تعریف کرنے کے لیے. بہت ضروری ہے. بہت سے لوگ آج کلیسیاؤں میں چرچز میں ورشپ جو ہو رہی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں ورشپ کا معیار کس طرف جا رہا ہے؟ دیکھنے میں تو لگتا ہے کہ بڑی زور و شور سے ورشپ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، لیکن کیا اس ورشپ کے اندر روح القدس سے بھرا ہوا شخص، مسیح کی عقل سے بھرا ہوا شخص آپ کو نظر آتا ہے؟ بہت کم. ایسا نہیں کہ نہیں ہیں لیکن کم ہے. ریشو جو زیادہ ہے وہ صرف شور شرابے والے لوگ آپ کو نظر آئے. لیکن خدا کی پرستش کرنے کے لیے ہمیں سوجھ بوجھ کی ضرورت ہے. اور بہت سے پوائنٹس ہم نے اس کتاب میں دیکھے ہیں. اور آئیے اب ہم اس سے پہلے کہ آگے بڑھیں ایک اور حوالہ یوحنا کی انجیل اس کا 4 باب اور 21ویں آیت سے لے کر 22ویں آیت تک. ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ اس کے کتاب کے اندر جو پہلا پوائنٹ ہے وہ کیا ہے؟ کیونکہ وہ کون ہے. کس کی بات ہو رہی ہے؟ خدا کی. کہ خدا کون ہے اسے جاننا پڑے گا، اسے سمجھنا پڑے گا اس کی پرستش کرنے کے لیے. اور پرستش کرنے کے لیے ہمیں انٹلیکچوئل ہونا پڑے گا، ہمیں عقل کو استعمال کرنا پڑے گا اور یہ جاننا ہوگا کہ خدا کون ہے. تو یوحنا کی انجیل اس کے 4 باب کی 21ویں آیت میں یہ یسوع مسیح جو ہے سامری عورت سے گفتگو ہو رہی ہے، بات چیت ہو رہی ہے. تو خداوند نے وہاں پر ایک زبردست بات کہی. خداوند نے اس سے کہا، لکھا کہ یسوع نے اس سے کہا، اے عورت میری بات کا یقین کر کہ وہ وقت آتا ہے کہ تم نہ تو اس پہاڑ پر باپ کی پرستش کرو گے اور نہ یروشلم میں تم جسے نہیں جانتے اس کی پرستش کرتے ہو. ہم جسے جانتے ہیں اس کی پرستش کرتے ہیں کیونکہ نجات یہودیوں میں سے ہے. مگر وہ وقت آتا ہے، بلکہ اب ہی ہے، کہ سچے پرستار باپ کی پرستش روح اور سچائی سے کریں گے، کیونکہ باپ اپنے لیے ایسے ہی پرستار ڈھونڈتا ہے. خدا روح ہے اور ضرور ہے کہ اس کے پرستار روح اور سچائی سے پرستش کریں. آمین آمین. خدا کون؟ یسوع کہہ رہا ہے کہ ہم جسے جانتے ہیں، تم جسے نہیں جانتے اس کی پرستش کرتے ہو. یعنی کہ تم پرستش کرتے ہو لیکن تمہارا ریلیشن نہیں ہے، تمہارا اس خدا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی واسطہ نہیں ہے. تم ہونٹوں سے تو تعظیم کرتے ہو لیکن تمہارے دل دور ہے. ٹھیک ہے؟ تمہارے دل کے اندر، تمہارے اندر اس کا کوئی خوف نہیں ہے، تمہارے اندر اس کی کوئی تعظیم نہیں ہے، تم اسے اندر سے پیار نہیں کرتے، تم اسے جانتے نہیں ہو، تمہاری اس کے ساتھ واقفیت نہیں ہے. بغیر واقفیت کے پرستش کرنا بے فائدہ ہے. پرستش کرنے کے لیے خدا کو جاننا، خدا کے ساتھ ریلیشن بنانا بہت ضروری ہے. اسی لیے مسیح نے کہا کہ تم جسے نہیں جانتے پرستش کرتے ہو لیکن ریلیشن نہیں. لیکن ہم جسے جانتے ہیں ہمارا اس کے ساتھ ریلیشن ہے اور ہم اس کی پرستش کرتے ہیں. اور یہ پرستش جو ہے بابرکت پرستش ہوتی ہے. یہ پرستش جو ہے قابل قبول پرستش ہوتی ہے جب ہم اپنے خدا کو جانتے ہیں کہ وہ کون ہے، وہ کیسا ہے، اس کی نیچر کیا ہے. اور یہاں پر لکھا کہ کیونکہ وہ خداوند ہے. زبور 149 کی پہلی آیت میں لکھا ہے، خداوند کی حمد کرو. اور یہ جو لفظ ہے خداوند انگلش میں ہے لارڈ، جس کا مطلب ہے آقا، مالک.
اور جب آپ اس لفظ کو خداوند کو اولڈ ٹیسٹمنٹ میں جہاں جہاں لفظ خداوند آیا ہے وہاں پر ہبرو میں عبرانی میں یہوے ہے، جسے ہم اردو میں یہوہ کہتے ہیں، تو یہ خدا کا پراپر نام ہے۔ میں جو ہوں سو میں ہوں، وہ یہوے ہے، یہوہ ہے، وہ لارڈ ہے، وہ خداوند ہے، یعنی کہ وہ مالک ہے، وہ آقا ہے۔ اور خدا کو ایک اور بھی نام دیا جاتا ہے، ایک تو لارڈ ہے اور ایک گاڈ ہے۔ اور گاڈ جہاں جہاں اردو میں لفظ خدا ہے، انگلش میں گاڈ ہے، عبرانی میں کیا ہے؟ ایلوہیم۔ اور جہاں پر لفظ آپ کو لارڈ ملے گا اردو میں خداوند ملے گا، عبرانی میں آپ کو کیا ملے گا؟ یہوہ۔ ٹھیک ہے، لیکن جہاں پر گاڈ ہے وہاں پر ایلوہیم ہے، اور اس کا مطلب ہے خالق، بنانے والا، خلق کرنے والا، تخلیق کرنے والا۔ اور اسے جاننا بہت ضروری ہے۔ اور اب ہم سمجھے اس بات کو جو ہم بات کر رہے ہیں، خداوند کون ہے، اس کے ساتھ ہمارا تعلق کیا ہے، اس کے ساتھ ہمارا ریلیشن کیا ہے، رشتہ کیا ہے، اس بات کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ تو دیکھیں دنیا کا ہر شخص جانتا ہے کہ خدا خالق بھی ہے اور خدا مالک بھی ہے، ٹھیک ہے، لیکن صرف کرسچینٹی کے اندر، مسیحیت کے اندر اس خدا کے ساتھ ایک ریلیشن ہے، اور اس رشتے کو کچھ نام دیے گئے ہیں جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہمارا کتنا قریبی اور کلوز رشتہ ہمارے خدا کے ساتھ ہے۔ تو کیا رشتہ ہے خدا کے ساتھ ہمارا؟ باپ اور بیٹے۔ تثلیث کے اندر کتنے اقنوم ہیں؟ 3 اقنوم ہیں، باپ، بیٹا اور روح القدس۔ ٹھیک ہے، یہ تو تثلیث میں ایک ان کا اپنا بھی رشتہ ہے، ٹھیک ہے، کہ یہوہ جو ہے وہ باپ ہے اور یسوع مسیح اس یہوہ کا بیٹا ہے، ٹھیک ہے، اور روح القدس اسی خدا سے جو صادر ہوتا ہے وہ خدا کی روح ہے۔ لیکن جب ایز اے کرسچن، ایز اے بلیور، ایز اے مسیحی ہوتے ہوئے ہم بات کریں گے آسمانی باپ کی، تو آسمانی باپ کے ساتھ یہوہ کے ساتھ ہمارا کیا رشتہ ہے؟ وہ ہمارا باپ ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ جو باپ ہے یہ بڑا ہی موسٹ قریبی رشتہ ہے، بہت پاورفل رشتہ ہے، کیونکہ باپ ہی کیا ہے؟ پالنے والا ہے، باپ ہی پرورش کرنے والا ہے۔ باپ کے اندر ایک پدرانہ شفقت ہوتی ہے جو وہ اپنی اولاد پر ظاہر کرتا ہے، اور وہ اولاد کے آگے آگے چلتا ہے، اولاد کے آگے کھڑا ہوتا ہے، اولاد کو سپورٹ کرتا ہے، اولاد کی حفاظت کرتا ہے، اولاد کے لیے بے شمار قربانیاں دیتا ہے، بہت محنت کرتا ہے۔ کون؟ باپ۔ اور باپ جو ہے یہ ایک رشتے کو ظاہر کرتا ہے جو سب سے قریبی رشتہ ہوتا ہے۔ سو خدا کے ساتھ ہمارا جو رشتہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہمارا باپ ہے۔ اور وہ ہمارا باپ بنتا کیسے؟ یسوع مسیح کے وسیلہ سے۔ یوحنا کی انجیل میں لکھا ہے اور جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے ان سب کو خدا کے فرزند ہونے کا یہ ہمیں حق یسوع مسیح پر ایمان لانے کے وسیلہ سے ملا ہے کہ ہم اس خدا کے جو آسمانوں کا خدا ہے، جو کائنات کا خالق اور مالک ہے، اس کے ساتھ ہمارا ریلیشن کیا ہے کہ وہ ہمارا باپ ہے۔ اس بات کو جاننے کی ضرورت ہے۔ جیسے ان دنوں پاسٹر صاحب نے شروع کیا ہے ہمارے باپ، دعائے ربانی، ٹھیک ہے نا، تو یہ ایک بڑا ہی زبردست رشتہ ہے ہمارا خدا کے ساتھ، اور اس رشتے کو جب ہم سمجھ جائیں گے اور اسے سمجھتے ہوئے اس کے ساتھ چلیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ ہم ایک زبردست اپنے خدا کی پرستش کرنے والے بن سکتے ہیں۔ دنیا کے اندر بھی آپ دیکھ لیں، بیٹا کیا کرتا ہے؟ جو باپ کرتا ہے وہی بیٹا کرتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر باپ اسموکر ہے
تو بیٹا بھی اسموکنگ کرے گا۔ اگر باپ ایماندار ہے تو بیٹا بھی ایمانداری کی راہ پر، راست بازی کی راہ پر چلے گا۔ دیکھیں گا اگر میرا باپ دعا کرنے والا ہے تو وہ بھی گھٹنوں پہ آئے، لیکن اگر دیکھیں گا کہ میرا باپ آوارہ گردی کرنے والا ہے تو پھر وہ بھی آوارہ گردی۔ قضات کی کتاب میں ایک بات لکھی ہوئی ہے، وہاں پہ لکھا ہے کہ اور اسرائیل کے اندر ایک ایسی پشت آئی جو خدا کو نہیں جانتی تھی، اور یہ حیران کن بات ہے کہ وہ قوم بنی اسرائیل جسے خدا نے چنا اور بلایا، ٹھیک ہے، جس کو خدا نے شریعت دی، وعدے کیے، انبیاء دیے، اس قوم کی ایک نسل ایسی آ گئی ہے جو خدا کو جانتی نہیں ہے۔ اور کیوں نہیں جانتی تھی؟ اس لیے کہ پہلی نسل نے خدا کی پرستش کرنا چھوڑ دی تھی، یعنی کہ ان کے جو والدین کہہ سکتے ہیں، انہوں نے خدا کے ساتھ چلنا چھوڑ دیا، اور جب انہوں نے چلنا چھوڑ دیا تو بچوں کو ان کی زندگی میں خدا نظر نہیں آیا، بچوں کو اپنے خاندان میں خدا نظر نہیں آیا، ان کو وہ معجزات نہیں بتائے گئے، ان کے اندر شریعت کو ٹرانسفر نہیں کیا گیا، ان کے اندر وہ ایمان جو والدین کے اندر ہوتا ہے اولاد میں ٹرانسفر نہیں ہوا، اور وہ خدا کو نہیں جانتے۔ تو خدا کو جاننا بہت ضروری ہے خدا کی پرستش کرنے کے لیے، حمد و ثنا کرنے کے لیے۔ تو خدا کے ساتھ، یہوہ کے ساتھ ہمارا کیا ریلیشن ہے؟ وہ ہمارا باپ ہے۔ اور تثلیث کا جو دوسرا اقنوم ہے وہ کون ہے؟ یسوع مسیح۔ وہ ریلیشن باپ کے ساتھ ہے، لیکن ہمارے ساتھ جو اس کا ریلیشن ہے وہ کچھ اور ہے۔ کیا ریلیشن ہے؟ نجات دہندہ تو وہ پوری دنیا کا ہے، اس نے پوری دنیا کے لیے لکھا کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ وہ دنیا کا نجات دہندہ، اس نے دنیا کے لیے صلیب پر جان دی اور اپنا بیش قیمت خون بہایا ہے۔ لیکن جو لوگ اسے قبول کر لیتے ہیں اس کے بعد اس کا ان کے ساتھ ایک ریلیشن بن جاتا ہے۔ ریلیشن کیا رشتہ ہے؟ نہیں، باپ کا تو ہم یسوع مسیح کے فرزند نہیں ہیں، یہ بات یاد رکھیے گا۔ ہم یہوہ جو ہے نا وہ ہمارا آسمانی باپ ہے، یسوع مسیح کو آپ باپ نہیں کہہ سکتے، ٹھیک ہے؟ بیٹا وہ ہمارا بیٹا نہیں ہے، وہ خدا کا بیٹا ہے، ٹھیک ہے؟ ہمارا جو ریلیشن ہے اس کے ساتھ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ سمجھیں گے۔ اگر آپ میرے ساتھ نکالیں بائبل مقدس میں سے یوحنا کی انجیل، اس کا 15واں باب اور 15ویں آیت، اور دوسرا حوالہ ایک اور بھی نکال لیجئے گا، لوکا کی انجیل اس کا 12واں باب اور 4تھی آیت، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلے یوحنا 15:15، پھر لوکا 14:4۔ جی پڑھیں۔ یوحنا رسول کی انجیل اس کا 15 باب اس کی 15ویں آیت، اب سے میں تمہیں نوکر نہ کہوں گا، کیونکہ نوکر نہیں جانتا کہ اس کا مالک کیا کرتا ہے، بلکہ تمہیں میں نے دوست کہا ہے، اس لیے کہ جو باتیں میں نے اپنے باپ سے سنی وہ سب تم کو بتا دی۔ آمین۔ دوسرا پڑھیں لوکا 12:4۔ جلدی سے پڑھیں۔ مگر تم دوستوں سے میں کہتا ہوں کہ ان سے نہ ڈرو جو بدن کو قتل کرتے ہیں اور اس کے بعد اور کچھ نہیں کر سکتے۔ آمین۔ اب ان دونوں آیات میں لوکا 12:4 میں باتیں نہ کریں۔ لوکا 12:4 میں خدا یسوع کو کیا کہہ رہا ہے؟ تم دوستوں سے، یعنی کہ وہ لوگ جو مسیح کے شاگرد ہیں، مسیح کے ڈسائپل ہیں، اس کے فالوور ہیں، اس کے ساتھ ساتھ رہتے، اس کے پیچھے چلتے ہیں، وہ اس کو کیا کہتا ہے یسوع؟ تم میرے دوست ہو۔ اور یہاں پر لوکا کی انجیل میں اس نے کہا، کیا کہا
कहा यीशु ने 15वीं आयत में, अब से मैं तुम्हें नौकर ना कहूंगा, ठीक है, क्योंकि नौकर नहीं जानता कि उसका मालिक क्या करता है, बल्कि तुम्हें मैंने दोस्त कहा है। मालिक और नौकर का जो रिलेशन है ना, नौकर को नहीं पता होता कि मालिक कब आएगा, कब जाएगा, या क्या काम मुझे करने के लिए कह देगा। लेकिन यीशु कह रहा है कि मैंने तुम्हें दोस्त कहा, तुम्हारे साथ एक रिलेशन बना लिया मैंने, हम एक बहुत ही क्लोज रिलेशन में आ गए। और आप सब जानते हैं कि ये जो दोस्ती का रिश्ता है, इस दुनिया के अंदर भी ये बड़ा जबरदस्त रिश्ता है, बहुत क्लोज रिश्ता है, ठीक है ना। जब हम अपने वालिदैन से पैदा होते हैं, ठीक है, तो वो हमारे पास कोई सिलेक्शन नहीं होती कि कौन हमारा भाई है, ठीक है, या कौन हमारी बहन है, वो तो जो खुदा ने दे दी। लेकिन दोस्त हम दुनिया के अंदर चुनते हैं, ठीक है। और अमूमन देखने में ये आया है, अब तो शायद ये कम है, लेकिन ऐसे दोस्त भी दुनिया में होते हैं जो एक दूसरे पर अपनी जान छिड़कते हैं, एक दूसरे की एक आवाज पर, एक कॉल पर दौड़े चले आते हैं, भागे चले आते हैं। सो दुनिया के अंदर भी हम दोस्ती का जो रिश्ता है बड़ा जबरदस्त देखते हैं। तो यीशु ने उसी रिश्ते को हमारे साथ क्या किया है, बांध लिया है, और वो हमारा क्या बन गया है, दोस्त बन गया है। और वो पता किस तरह का दोस्त है, अगर आप इसी 15वें बाब की 13वीं आयत देखें, इससे ज्यादा, हाँ जी पढ़े, इससे ज्यादा मोहब्बत कोई शख्स नहीं करता कि अपनी जान अपने दोस्तों के लिए दे दे। आमीन, हालेलुया। हालेलुया। इससे ज्यादा मोहब्बत कोई शख्स नहीं करता कि अपनी जान अपने दोस्तों के लिए दे दे। हम बात कर रहे थे कि इस दुनिया में भी ऐसे दोस्त हैं जो एक दूसरे के लिए जान देने के लिए भी तैयार हो जाते हैं और देते भी हैं। तो फिर यीशु की दोस्ती में कोई ऐसी खास क्या बात है, क्योंकि दुनिया में भी लोग दोस्त एक दूसरे की खातिर जान दे देते हैं। यीशु की दोस्ती में ये खास बात है कि दुनिया में सिर्फ दोस्त ही शायद दोस्त के लिए जान दे, लेकिन यीशु उन लोगों के लिए भी जान देता है जो उसको अपना दोस्त नहीं समझते, जो उसे अपना दुश्मन समझते हैं, जो उसे प्यार नहीं करते, जो उसका इनकार करते हैं, जो उसके खिलाफ आज भी तस्दीक करते हैं। यीशु उनको भी अपना दोस्त मानता है और उसने उनके लिए अपनी जान। किसी अपने के लिए जो आपसे भी प्यार करता है, कुछ करना ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो आपसे नफरत करता हो, जो आपसे दुश्मनी करता हो, यीशु उससे भी प्यार करता है और उसको भी अपना दोस्त बनाता है और उसके लिए अपनी जान देता है। क्योंकि दुनिया की जो हालत थी वो इस लायक नहीं थी कि वो यीशु की दोस्त बन सके। दुनिया नापाक थी, नापाक है, गुनाह आलूदा है, सबने गुनाह किया और खुदा के जलाल से क्या है, महरूम है। लेकिन यीशु हर उस शख्स से मोहब्बत करता है, उसको अपना दोस्त समझता है और उसके लिए अपनी जान देता है जो यीशु से प्यार नहीं करता। सो यीशु की दोस्ती में ये खास बात है, वो बड़ा ज़बरदस्त दोस्त है। और हम उसके दोस्त कैसे बन सकते हैं? वो तो दोस्त है, ठीक है ना, हम कैसे बन सकते हैं? अगर इसी यूहन्ना की इंजील के 15वें बाब की 14वीं आयत देखें, यहाँ पर क्या लिखा है, जो कुछ मैं तुमको हुक्म देता हूँ, अगर तुम उसे करो तो मेरे दोस्त हो। आमीन। यीशु के दोस्त हम कैसे बन सकते हैं? जब हम उसके हुक्मों को अमल करेंगे, जब उसके कलाम पर हम अमल करेंगे तो फिर हम उसके क्या कहलाएंगे? दोस्त कहलाएंगे। अगर कोई शख्स कलाम को सुनता नहीं, कलाम पर अमल नहीं करता, कलाम के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजारता, तो वो अपने आप को यीशु का दोस्त कहलाने के लायक नहीं है। वो यीशु का दोस्त वही है, यीशु ने साफ कह दिया, जो मेरे हुक्मों पर अमल करता है। जो नहीं करता वो यीशु का दोस्त नहीं है।
اور اگر ہم نے بائبل میں سے ہی یسوع مسیح کے کسی دوست کی مثال دیکھنی ہے، آپ کو پتہ ہے یسوع کا دوست کون تھا؟ لازر۔ اس کے علاوہ جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں یسوع کا دوست ہوں، آئیے میرے ساتھ نکالیے یوحنا کی انجیل اس کا 3 باب اور 25ویں آیت سے لے کر 30ویں آیت تک۔ ہاں جی، 3 باب 25ویں آیت سے لے کے آیت نمبر 30 تک یہاں پر لکھا ہے، پس یوحنا کے شاگردوں کی کسی یہودی کے ساتھ طہارت کی بابت بحث ہوئی۔ انہوں نے یوحنا کے پاس آ کر کہا، اے ربی، جو شخص یردن کے پار تیرے ساتھ تھا، جس کی تو نے گواہی دی ہے، دیکھ وہ بپتسمہ دیتا ہے اور وہ سب اس کے پاس آتے ہیں۔ یوحنا نے جواب میں کہا، انسان کچھ نہیں پا سکتا جب تک اس کو آسمان سے نہ دیا جائے۔ تم میرے گواہ ہو کہ میں نے کہا میں مسیح نہیں مگر اس کے آگے بھیجا گیا ہوں۔ جس کی دلہن ہے وہ دلہا ہے، مگر دلہا کا دوست جو کھڑا ہوا اس کی سنتا ہے، دلہا کی آواز سے بہت خوش ہوتا ہے۔ پس میری یہ خوشی پوری ہو گئی، ضرور ہے کہ وہ بڑھے اور میں ہلیلویا۔ یوحنا بپتسمہ دینے والا کیا ہے؟ یسوع مسیح کا دوست اور بیسٹ فرینڈ۔ دلہے کے ساتھ جو ہوتا ہے نا اس کو بیسٹ فرینڈ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، بیسٹ مین بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یوحنا رسول اپنے آپ کو بتا رہا ہے کہ میں یسوع مسیح کیا ہے؟ کلیسیا جو ہے دلہن ہے، یسوع مسیح جو ہے وہ دلہا ہے اور میں اس دلہے کا کیا ہوں؟ دوست۔ اور کیسا دوست؟ کیسا دوست لکھا ہے یہاں پہ؟ جو کھڑا ہوا، آل ٹائم اویلیبل، جو اس کے لیے کھڑا ہوا ہے کہ کسی بھی وقت میرا دوست مجھے پکارے، مجھے آواز دے تو میں حاضر ہو جاؤں۔ سو اگر ہم نے یسوع مسیح کے دوست بننا ہے تو ہمیں آل ٹائم یسوع کے لیے اویلیبل رہنا ہوگا، ہم نے اس کے لیے کھڑے رہنا ہوگا، جاگتے رہنا ہوگا۔ جیسے جب خدا نے حنانیہ کو پکارا، جس نے پولس رسول کو بپتسمہ دیا، تو حنانیہ کیا کہتا ہے کہ میں حاضر ہوں، حاضر رہنے والا، اویلیبل رہنے والا، یسوع کے لیے ہر ٹائم کھڑا رہنے والا یسوع کا کیا ہے؟ دوست ہے۔ اور پھر وہ کیا کہتا ہے؟ اس کی سنتا ہے اور اس کی آواز سے خوش ہوتا ہے۔ یسوع کا دوست کون ہے؟ جو یسوع کے کلام کو، یسوع کی آواز کو نہ صرف سنتا ہے بلکہ خوشی سے سنتا ہے۔ کلام کو سن کے وہ خوش ہو جاتا ہے، جھوم اٹھتا ہے اور کلام پر عمل کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے، اور پریکٹیکلی وہ پھر کیا کرتا ہے کہ ضرور ہے کہ وہ بڑھے اور میں گھٹوں۔ یہ فرینڈشپ ہے، یہ دوستی ہے۔ اس کے لیے اویلیبل رہنا، کھڑے رہنا، اس کی سننا اور خوشی سے سننا، اور اس پر عمل کرنے کے بعد یہ رویہ اپنا لینا کہ میں گھٹتا جاؤں اور میرا یسوع بڑھتا جائے۔ ہاللیلویا۔ میں چھپتا جاؤں اور وہ دکھتا جائے۔ یہ فرینڈشپ ہے۔ کیا ہم یسوع کے ایسے دوست بن سکتے ہیں؟ ہمیں بننا ہے۔ ریلیشن، جب ریلیشن میں آئیں گے تو پھر ہم درست حمد و ثنا ورشپ کر سکیں گے۔ باپ پھر یسوع کے ساتھ کیا ریلیشن ہے؟ دوستی کا۔ سو ہم نے یسوع کے دوست بننا ہے۔ اور ایک اور بھی ریلیشن ہے یسوع کے ساتھ، وہ پتہ کیا ہے؟ بھائی، دوست بھی ہے اور پھر کیا ہے؟ بھائی ہے۔ آئیے حوالہ دیکھیں، عبرانیوں 2 باب اس کی 11 سے 12 ہے۔ عبرانیوں کا خط 2 باب 11 سے 12 آیا، لکھا ہے کہ اس لیے کہ پاک کرنے والا اور پاک ہونے والے
सब एक ही असल से हैं। इसी 22 वो उन्हें भाई कहने से नहीं शर्माता, चुनाचे वो फरमाता है कि तेरा नाम मैं अपने भाइयों से बयान करूंगा और कलीसिया में तेरी हम्द के गीत गाऊंगा। आमीन। आमीन। कैसा भाई है? जबरदस्त। कह रहा है कि मैं उन्हें असल भाई। भाई कहने से शर्माता नहीं हूं। आज इस दुनिया के अंदर अगर हमारा कोई रिश्तेदार, कोई कजन, कोई दोस्त, कोई भाई, कोई औलाद अगर बिगड़ जाए तो लोग उसे अपना रिश्तेदार बयान करते हुए झिझकते हैं, शर्माते हैं। ठीक है ना? और हमारी भी रूहानी हालत कोई इतनी अच्छी है नहीं है, लेकिन इसके बावजूद यीशु क्या कह रहा है कि मैं उन्हें भाई कहने से नहीं शर्माता, बिल्कुल नहीं शर्माता। और फिर आगे क्या लिखा है? तेरा नाम मैं अपने भाइयों से बयान करूंगा और कलीसिया में तेरी हम्द के गीत गाऊंगा। हालेलुया। हमदो सना की बात हो रही है ना? हम तो सना की, वर्शिप की, गीत गाने की बात कर रहे हैं। तो प्रस्तिश का हिस्सा, हम तो सना का हिस्सा, क्वायर का निजाम इस कदर इबादत में अहम है, खास है कि हमें इस बात को याद रखना चाहिए कि जब हम प्रस्तिश कर रहे होते हैं, जब हम तो सना कर रहे होते हैं, जब गा बजा रहे होते हैं, तो सिर्फ हम अकेले नहीं होते, यीशु भी हमारे साथ कलीसिया में खुदा की हम्द के गीत गा रहा होता है। तो फिर हमारी वर्शिप का जो म्यार है, हमारी रूहानियत का जो म्यार है, हमारी हमदो सना का जो हिस्सा है, वो किस कदर हाई लेवल का होना चाहिए, क्योंकि उसमें यीशु मौजूद है। और इसके लिए क्या करना होगा? बहुत ज़रूरी है कि हमारी हमदो सना में, हमारी वर्शिप में, हमारी क्वायर के अंदर संजीदगी होनी चाहिए, पाकीज़गी होनी चाहिए, सच्चाई होनी चाहिए, रूहानियत होनी चाहिए, यूनिटी होनी चाहिए। रूह और सच्चाई यानी कि हम रूहुल कुद्स से भी भरे हों और हम कलाम से भी भरे हुए हों। तो जब इस तरह की क्वायर होती है, जब इस तरह के लोग हमदो सना करते हैं, गाते हैं, बजाते हैं, तो उनके साथ यीशु मसीह नासरी भी क्या करता है? हम्द के गीत गाता है। लेकिन जिस क्वायर में, जिस वर्शिप में सच्चाई नहीं है, संजीदगी नहीं है, पाकीज़गी नहीं है, यूनिटी नहीं है, उसमें यीशु नहीं होता। वो फिर खोखली वर्शिप होती है, वो फिर मजहबी वर्शिप होती है, वो फिर क्या होता है? सिर्फ गाना होता है। रूहुल कुद्स के बगैर वर्शिप जो है गाना है, लेकिन रूहुल कुद्स से भरकर, सच्चाई से भरकर जब हम तो सना करते हैं, तो ये वर्शिप है और इसमें यीशु मसीह हमारे साथ होता है। सो हमें केयरफुल होने की जरूरत है। और यीशु कब आएगा? जब हम उसके दोस्त बन जाएंगे, जब रिलेशन बन जाएगा, फिर वो आकर कहेगा कि मैं अपने भाइयों से नहीं शर्माता और मैं इनके साथ मिलकर कलीसिया के अंदर उनके गीत गाता हूं। सो प्रस्तिश करने के लिए हमें खुदा के साथ रिलेशन बनाना होगा, हमें जानना होगा कि वो कौन है, क्योंकि इस किताब का जो पहला पॉइंट है वो यही है, क्योंकि वो कौन है। और यीशु ने कहा कि हम जिसे जानते हैं उसकी क्या करते हैं? प्रस्तिश। तुम जिसे नहीं जानते, तुम्हारा रिलेशन नहीं है, लेकिन तुम प्रस्तिश करते हो, ऐसी प्रस्तिश काबिल कबूल नहीं। खुदा को जानना होगा और रिलेशन बनाना होगा। और उसके बाद तीसरा जो हुक्म है वो रूहुल कुद्स है, और वो हमारा क्या है? शिफायत करना। वो हमारा मुशीर है, मशवरा देने वाला, वो हमारा दिफा करने वाला है, वो हमारी मदद करने वाला है, और वो हमें तसल्ली देने वाला है। सो वक्त नहीं कि अभी हम रूहुल कुद्स पर बात करें, इस पर फिर कभी तफसील से बात करेंगे, क्योंकि रूहुल कुद्स के बगैर तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है ना? बहुत ज़रूरी है कि हमारी ज़िंदगियों पर
हमारी हर एक्टिविटी पर जो हम कलीसिया के अंदर करते हैं, रूह कुछ जुम्बिश करता हो। जब वो करता होगा तो फिर ही आजादी आती है। लेकिन जहां कहीं खुदा का रूह है वहां पर क्या है? आजादी है। और फिर वर्शिप में भी हम आजाद हो जाते हैं, रूह में आजाद हो जाते हैं। बंधन लगे होते हैं, जकड़े लगे होते हैं, जुबानें नहीं खुलती, आवाजें नहीं निकलती, और अगर निकलती हैं तो अंदर से नहीं निकलती, सतही तौर पर सिर्फ लफ्जी। लेकिन जब रूहुल कुद्स हमें आजाद करता है, हम रूह में आजाद होते हैं, तो फिर प्रस्तिश अंदर से निकलती है, फिर वो बातन से निकलती है, फिर वो दिल से निकलती है। सो प्रस्तिश करने के लिए हमें खुदा के साथ रिश्ता बनाना पड़ेगा। और यीशु हमारा क्या है? भाई भी है और हमारा दोस्त भी है। और सिर्फ आखिरी चंद एक बातें करके हम खत्म करेंगे। यीशु के दोस्त की निशानियां बताने लगे। अगर आप मेरे साथ पहला यूहन्ना का खत, उसका 2 बाब और 3 से 6 आयत। पहला यूहन्ना का खत 2 बाब 3 से 6 आयत। यहाँ पे लिखा है कि अगर हम उसके हुक्मों पर अमल करेंगे तो इससे हमें मालूम होगा कि हम उसे जान गए हैं। ठीक है? और जो कोई ये कहता है कि मैं उसे जान गया हूं और उसके हुक्मों पर अमल नहीं करता, वो क्या है? झूठा है, और उसमें सच्चाई नहीं है। हाँ, जो कोई उसके कलाम पर अमल करे उसमें यकीनन खुदा की मोहब्बत कामिल हो गई है। हमें इसी से मालूम होता है कि हम उसमें हैं। और जो कोई ये कहता कि मैं उसमें कायम हूं, तो चाहिए कि ये भी उसी तरह चले जिस तरह वो चलता था। जो कोई ये कहता है कि मैं उसे जान गया हूं, कि वो मेरा दोस्त है, वो मेरा भाई है, वो मेरा बाप है, रूहुल कुद्स मेरा मददगार है, तो फिर क्या करना चाहिए उसको? उसी की तरह चलना चाहिए। पहली बात तो ये है कि उसके कलाम पर अमल करना होगा। अगर कोई ये दावा करता है कि मैं जान गया हूं और कलाम पर अमल नहीं है, प्रैक्टिकल लाइफ नहीं है, तो फिर वो क्या लिखा है? झूठा है। तो इसलिए जो शख्स खुदा को जान गया है, जो इस रिश्ते को समझ गया है, जो समझ गया कि वो मेरा दोस्त है, तो फिर वो पहली बात क्या करेगा? कलाम पर अमल करेगा। और सेकंड, वो वैसे ही चलेगा जैसे वो चलता था। तो यीशु कैसे चलता था? रूह से भरा हुआ, मोहब्बत से, तर्क से, यीशु प्रेम से भरा हुआ। इस तरह से चलता था अच्छा था। कि उसकी चाल चलन में इतनी अट्रैक्शन थी कि लोग भी उसके पीछे चलना शुरू हो गए। उसका चलने का अंदाज वो मोहब्बत से चलता था। ठीक है? वो जहां भी चलता था उसका दिल लोगों के लिए तरस से भर जाता था। वो लोगों के लिए मौजज़ात करता है, लोगों को खाने खिलाता है, ठीक है ना, लोगों को बीमारियों से शिफा देता है, उनके मुर्दों को जिलाता है, उनके लिए हर वक्त हेल्पफुल रहता है। उसके मिजाज में हर वक्त हलीमी है, नरमी है। अगर लोग पकड़ के ले आते हैं किसी को कि जिसने जिना किया है, तो वो कहता है पहले पत्थर वो मारे जिसने गुनाह नहीं किया। ये उसका चलने का मिजाज है, ये उसका अंदाज है। तो हमें यीशु के पीछे चलने के लिए यीशु जैसी सोच, यीशु जैसा मिजाज और यीशु जैसी प्रैक्टिकल लाइफ हमें गुजारनी होगी। तभी हम उसके क्या कहलाएंगे? दोस्त कहलाएंगे। तो जरूर है कि हम उसकी मानें चलें। और जो शख्स ये कहता है कि मैं उसे जान गया हूँ, उसे पहचान गया हूँ, आखिरी वाला देखेंगे और ख़त्म करेंगे। दानिएल नबी का सहीफा और उसकी 11वीं आयत, 11वां बाब और 32 आयत। लिखा है, और वो अहद मुकद्दस के खिलाफ शरारत करने वालों को खुशामद करके बरगश्ता करेगा, लेकिन अपने खुदा को पहचानने वाले, गौर कीजिएगा, अपने खुदा को पहचानने वाले, जानने वाले, जो उसको जान गए हैं, उसके उस रिश्ते को समझ गए हैं, वो क्या करेंगे? तकवीयत पाकर कुछ कर दिखाएंगे।
आज हम कुछ कर दिखा रहे हैं, आज हमें कुछ करके दिखाने की जरूरत है, और कुछ करके वही दिखाता है जो खुदा को पहचानता है, जो खुदा को जानता है, जो इस रिलेशन को समझता है। सो हमने कोशिश करनी है कि हम खुदा का काम करें, हम रूहों को जीतें, हम लोगों को जीत कर यीशु के पास लाएं, क्योंकि हम उसे जान गए हैं, उसे पहचान गए हैं, और वो हमारा दोस्त है, हमारा भाई है, और यहवे हमारा बाप है। सो हमें खुदा को जानने की जरूरत है। और अगर हम उसे जान गए हैं और उसे जानकर जब उसकी हमदोसना करेंगे, जब उसकी प्रस्तिश करेंगे, तो ये प्रस्तिश जो है खुदा के हुजूर में काबिल कबूल होगी। ये प्रस्तिश फिर खुदा के तख्त को छू लेगी, ये प्रस्तिश फिर खुदा के दिल को छू लेगी, और फिर इस प्रस्तिश पर खुदा तख्त नशीन हो जाएगा। हालेलुया। जहाँ वो तख्त नशीन हो जाता है, वहां पर लिखा है बंधन टूट जाते हैं, बदरूहें भाग जाती हैं, ठीक है, बड़े बड़े अजीब और जलाली काम होते हैं। हालेलुया। सो हमने खुदा की हमदो सना करने के लिए, प्रस्तिश करने के लिए जरूरी है खुदा को जानना, उसके साथ रिश्ता बनाएं, और उस रिश्ते को समझें, उसमें कायम रहते हुए उसमें चलें, तो फिर जब हम हमदो सना करेंगे तो ये काबिल कबूल और बाबरकत होगी। सो आज की क्लास के वसीला से खुदावंद हम सबको बरकत बख्शे। आमीन।